العالمین والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس بینات من الہدی والفرقان. یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت. اس آیت کا یہ ٹکڑا ہم لوگ رمضان میں جو نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یہی آیت کا یہ ٹکڑا اس میں دعا میں ہے بیچ میں. اس کا ترجمہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی کہ رمضان کی جو خصوصیت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. روزہ اس کی خصوصیت نہیں ہے. رمضان کے مہینے کی خصوصیت روزہ نہیں ہے، وہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور دلائل پر مشتمل ہے. ہدایت ہے اور دلائل پر مشتمل ہے. یعنی کہ دلائل واضح دلائل. واضح دلائل مطلب اس کو کوئی جھٹلا، اگر کوئی جھٹلا رہا ہے تو وہ اندھا ہو سکتا ہے، اس کو آنکھ والا نہیں کہا. اتنی واضح نشانیاں قرآن میں ہیں، دلائل ہیں. اس میں دو لفظ ہیں، بینات اور فرقان. ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان. بینات کا جیسے کہ انگلش میں ایک ٹرانسلیشن کو میں نے دیکھا تھا، تو انگلش میں کریں گے تو تھوڑا بہت ہم کو انگلش آتی ہے. کلیئر پروف. ہوتا ہے کسی چیز کا ہم انگریزی جانتے نہیں لیکن بہت بہت لفظ کا استعمال ایسا کرتے تھے ہم لوگ جانتے ہیں. جیسے کوئی بات ہوتی ہے تو کس کا ہے اس کا پروف دیجیے، تو ہم لوگ جانتے ہیں نا. اب پروف دیجیے مطلب کہ ثابت کریے کہ ہاں یہ ہے. اب کلیئر پروف مطلب کہ بالکل واضح پروف دیجیے، دلیل دیجیے جو کہ جھٹلائی نہ جا سکے. بیانات کا جو معنی اگر دیکھیں گے تو اس میں سمجھنے کے لیے تو یہی آئے گا کلیئر پروف. یعنی کہ اگر کوئی بحث ہو رہی ہے کسی میٹر پہ تو اس میٹر کی بحث کا جو کلیئر پروف ملے گا یہ قرآن میں مل جائے گا. اب وہ سامنے آپ رکھ دیں، سامنے والا مان لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانا اس کا وہ کفر کر رہا ہے. اسی طرح فرقان ہے. فرقان یعنی کہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ باطل، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو اس کا فیصلہ کون کرے آج ابھی 2022 میں؟ کوئی تو کرے گا فیصلہ، قرآن کر دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط. مثلا وہی مثال لے لیجیے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تجارت کا، معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ طے کر لیا کسی چیز کا ریٹ ہم اتنے کا خریدیں گے، آپ اتنے کا ہمیں بیچیے. یہ طے ہو گیا، معاہدہ ہو گیا. لکھا پڑھی نہیں ہے، مطلب تجارت میں لکھا پڑھی کی ضرورت نہیں ہے، زبانی معاہدہ بھی چلتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر اس نے یہ کر دیا تب اس میں سے کون صحیح ہے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ اس نے وعدہ کیا، عہد کیا اور توڑ دیا، پیسہ کاٹ دیا. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. قرآن میں ہے نا کہ ہاں یہ چیز کریں گے تو یہ غلط ہے. تو یہی فرقان ہے کہ ہاں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ مطلب کون سی حرکت کر رہے ہیں. قرآن میں تو ایسے لوگوں پر عذاب آ جائے. ہو سکتا ہے وہ وقتی آپ کو بے وقوف بھی کہے گی ہر جگہ قرآن کی بات. لیکن اس میں مولانا کی ایک وہ ہے لائن ہے، اس کا مفہوم بتا سکتے ہیں کہ اپنی حیات کے آخری لمحے تک، یعنی کہ مرتے زبان کا ہے تو مرتے دم تک
دین کی حفاظت کرتے رہنا، مرتے دم تک دین کی حفاظت کرتے رہنا. یہ مولا علی کا قول ہے. اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کو اس سے ملائیے امام علیہ السلام کا جملہ جو مدینے سے نکلے تھے کہ میں مدینے سے جو نکل رہا ہوں اپنے نانا کی سیرت کو رائج کرنے. نانا کی سیرت رائج کرنا مطلب کہ دین رائج کرنا، یہی نہ ہوا. تو میرا مقصد زندگی کا مولا علی نے دیکھو پہلے ہی بتا دیا کہ مرتے دم تک دین کی حفاظت کرتے رہنا. اس میں 2-3 بطور ہے. ایک جیسے کہ دوسری ہے کہ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرنا. پھر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مخلوق کو راضی کرنے کہ اس میں خالق کو ناراض کر دے، کہ ایک بات سے ایک بات نکل گئی. پھر وہی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی پسند اور ناپسند کو کھول کر بیان کر دیا. وہی مولا علی جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مخلوق کو راضی کرنے میں خالق کو ناراض نہ کرنا. وہی مولا علی کا دوسرا خطبہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. تم لوگوں کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا ہے. عذر یعنی کہ تم لوگوں کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا ہے، بہانہ جسے ہم کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کیا کرتے. صحیح اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا نہیں پسند ہے، مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کروں. تو مولا علی وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا. اب مولا علی کی اس بات پہ ہمیں کتنا یقین ہے؟ یہ مولا علی کے لیے کوئی بات کوئی نہیں بتا رہا. ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ مولا علی کی بات ہی کوٹ کر رہے ہیں، صرف زبان میری ہے. یعنی کہ مولا علی کی زبانی اگر آپ یقین کریں کہ ہاں مولا امام ہے تو مولا علی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. تم لوگوں کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، وہ بھی محکم آیات کے ذریعے. محکم آیات قرآن میں بھی آگے کی بحث ہو جائے گی، اس میں ہم نہیں جائیں گے. قرآن میں 2 طرح کی آیات ہے، ایک محکم ایک متشابہات. لیکن محکم آیات جو قرآن کی اصل بنیاد ہے. متشابہات وہ جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس پہ وہ اپنا مطلب چڑھا کر لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں، گمراہ. لیکن مولا علی بتا رہے ہیں محکم آیات جو صاف صاف مفاہیم کو بیان کرتی ہے. اس میں سے پچھلے سال کا درس بالکل صاف صاف وہ تھا کہ نہیں تھا کہ ہاں اس کا جو برعکس پہلو ہے وہ اللہ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ. تو مولا علی کی بات ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ قرآن میں اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کے بیان کر دیا. ایک جو بہت خاص بات ہے اس میں قرآن میں، اگر اس کا تعارف کرایا جائے قرآن مجید کا، اتنی موٹی کتاب ہے تو اس میں سب سے خاص چیز ہے کیا؟ سب سے خاص چیز ہے کیا؟ اس میں سب سے خاص چیز وہی ہے جو پچھلے سال درس ہوا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 سے لے کر 39 تک. یہی اصل میں وہ قانون ہے اللہ کا، اللہ کا دین. جیسے کہ اللہ کا قانون کہا جاتا ہے، دین مطلب جیسے اللہ کا دین. صرف دین اگر کہیں گے تو اللہ کا دین نہیں، دین فرعون کا بھی تھا. یعنی کہ فرعون نے جو قانون بنایا تھا وہ اس کا دین تھا قرآن کی آیت میں. اللہ کا قانون یعنی کہ اللہ کا دین. قانون کیا؟ قانون یہی کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے. اور زندگی گزارنی ہے سیدھی سی بات ہے، انسان کبھی انفرادی طور پہ نہیں زندگی گزارتا، منفرد نہیں زندگی گزارتا، اجتماعی زندگی گزارتا. یہ تھوڑا سا ہوا تھا نبوت کے لائن میں، عیسائیوں نے کیا تھا تھوڑا سا رہبانیت جو انہوں نے تیار کی تھی. رہبانیت یہی تھی کہ ہم تنہا جا کے صرف اللہ اللہ کریں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. تو دین اگر دیکھا جائے تو وہ ہے اجتماعی. جب اللہ نے قانون بنایا ہے کہ انہیں اجتماعی زندگی میں انسان کو کیسے زندگی گزارنا ہے، یہی دین ہے.
یہی اللہ کا دین ہے، اس کو قانون کہا جائے گا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا مدینے میں، تو وہ کس پرپس سے قیام کیا تھا؟ کیونکہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے قیام کیا تھا۔ تو جب دین کی حفاظت کے لیے قیام کیا تھا تو وہ دین پہلے ہمیں پتہ تو ہو کہ وہ دین کیا ہے۔ تبدیل تو ہوا نہیں ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے ہیں اللہ کا، وہی دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی وہی رہا ہوگا، مولا علی کے رحلت کے بعد بھی وہی رہا ہوگا، امام حسن کے رحلت کے بعد بھی وہی دین، آج بھی وہی دین ہوگا نا، دین میں تبدیلی تو ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن جو ہے یہ وہی اسی دین کی تو کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نازل ہوئی ہے کتاب قرآن، یہ اسی دین کی کتاب ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی تھی، مولا علی کے وقت میں بھی تھی، ہر ائمہ کے وقت میں تھی اور آج بھی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام جو دین کی حفاظت کے لیے قیام کیا تھا، مدینہ کو چھوڑا تھا، تو وہ دین جو اللہ کا تھا وہ یہی قرآنی دین ہی تھا نا، اس سے ہٹا تو دین تھا نہیں۔ تو وہ کیا چیز تھی جو امام کو اتنا مجبور کر گئی کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ مطلب کتنی ضرورت اس کی تھی دین کی؟ جیسے مولا علی کا اگر وہ خطبہ کا جملہ جو میں نے بتایا کہ اپنے مرتے دم تک، آخری سانس تک دین کی حفاظت کرنا، وہ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی سنا ہوگا، آج کتابیں موجود ہے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بھی سنا ہوگا، اس پہ عمل کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ یعنی کہ دین کی لوگ پامالی کریں گے ہر دور میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کے سامنے پامالی ہوئی، ہر ائمہ کے سامنے پامالی ہوئی، تو کیا ممکن ہے کہ آج 2022 یا اس دور میں یا 10 سال یا 100 سال یا 50 سال پہلے پامالی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ تو دین جب پامال ہوگا تو سیدھی سی بات ہے اس کی حفاظت آج بھی کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی؟ اچھا، دین کی حفاظت کیا کوئی ایسی حفاظت ہے کہ ہاں ہم نے یہ بڑی دعا پڑھ دی اب دین پامال نہیں ہوگا؟ ایسی کوئی دعا یا کوئی سورہ ہے کہ جو ہم گھر بیٹھے پڑھ دیں اور لوگ دین پامال نہ کریں؟ ایسا نہیں۔ دین کو پامالی سے بچانے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا۔ یعنی کہ جو انسان غلط کر رہا ہے، دین کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے کاروبار کرنے والے اسٹاف بہت سارے، اس میں سے 2-3 آدمی، مان لیجیے 10 اسٹاف، 10 میں سے 5 غلط کام کر رہے ہیں، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ کیوں نہیں برداشت کریں گے؟ کیوں کہ آپ کے بزنس کو وہ نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جس کام کے لیے اس کو رکھا تھا آپ نے کہ یہ کام کرے گا تو بزنس میں پروفٹ ہوگا، لیکن وہ اس کا برعکس کر رہا ہے تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، تو آپ اس کو فوراً وہاں پہ اقدام کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں کہ چلو چلنے دیتے ہیں، ایسا نہیں نہ کریں گے، فوراً اقدام کریں گے۔ اب جب آپ نے زبان سے اقرار کر لیا کہ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، زبان سے اقرار کر لیا، تو مولا علی کہہ رہے کہ آپ مطلب آخری دم تک، اپنے مرنے سے آخری ساعت تک دین کی حفاظت کرتے رہنا۔ تو یہ کیسے کرتے رہنا دین کی حفاظت؟ کہ میرے سامنے اگر کوئی دین کی پامالی کر رہا ہے تو کیا اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے؟ مثلاً ایک باپ کا انتقال ہوا، اس کو بیٹی بھی چھوڑ کے گیا، بیٹا بھی چھوڑ کے گیا، ان کے بھائیوں نے مل کے مثال کے طور پر آپس میں تو ترکہ کر لیا، لیکن بہنوں کو چھوڑ دیا، تو معاشرے میں کیا یہ دین کا قانون یہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو ترکہ نہ دیا جائے، بھائی لوگ آپس میں بانٹ لیں؟ اگر معاشرے میں ایسا دکھ رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، بھلے ایک فرد ہی کر رہا ہے، تو اس کو یہ کہے کہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے معاشرے میں، چلو ایک ہی آدمی نے کیا، ہمیں اس سے کیا مطلب، یہ دے یا نہ دے؟ تو یہ تو پھر مولا علی سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری تو نہیں ہوئی۔ یہاں پہ سب کو اکٹھا ہو کے فوراً اس کے سامنے جانا ہے کہ یہ تم کس دین پہ ہو، تم اس دین پہ نہ ہو، یا تو دین بدل دو اپنا، تم جس دین پہ ہو اس دین میں یہ قانون ایسے نہیں ہے، آپ کو اپنی بہن کو ترکہ دینا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دین کی حفاظت ایک یہ ہو گیا، اس کی پامالی اور ہوتی ہے، جیسے کہ یہ تجارت والی ہو گئی، تجارت کے بعد قریب ترین رشتے دار کی ہوتی ہے۔ دین بتاتا ہے اللہ کا کہ قریب ترین رشتے دار میں تضاد نہ ہو، یعنی کہ در گزر سے کام ہو۔ ایک طرف یہ ہے کہ گواہ دینا ہے، حق کی گواہی تو کیوں نہ قریب ترین رشتے دار کے خلاف جائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ در گزر سے کام لو۔ تو در گزر کب ہوتی ہے؟ در گزر جیسے کہ اگر مان لیجیے آپ لوگ دو بھائی، تو در گزر اس وقت کر دیتی آپ نے تھوڑا سا ان کے ساتھ زیادتی کر دی، تو ان کو لگا کہ تھوڑا سا پرسنل ہے، چلو تھوڑا در گزر کرو۔ در گزر بس یہیں تک کی رہتی ہے، حق و باطل میں در گزر نہیں ہوتی۔ اگر مان لیجیے دو بھائی میں ہے، تیسرے بھائی کو جو کہہ رہے ہیں تیسرے بھائی کو حق کا ہی ساتھ دینا ہے، جو بھائی حق پر ہے اسی کی حمایت کرنی ہے۔ یہ سب عمل ایکچولی چھوٹا عمل نہیں ہے، معاشرے کو قرآنی بنانا یعنی کہ اپنے دین کے مطابق بنانا ہی اصل ہدف ہے۔ 11 ائمہ کا دور گزر چکا ہے، تو 11 ائمہ کی آپ سوانح حیات پڑھیے تو 11 امام میں اب سیدھی سی بات ہے، جو ایک پہلا امام کی اگر معرفت ہو گئی تو ہر امام کی معرفت ہو گئی۔ امام ایک منصب ہے، مولا علی کی امامت اگر سمجھ میں آ گئی، مولا علی کو ایز اے امام اگر سمجھ لیا انسان، تو میں نے کہا تھا نا کہ دیکھیے اسی میں آپ کا وہ اصول دین بھی آ جائے گا، توحید، عدل، نبوت، امامت، اسی میں آئے گی، دھیرے دھیرے ایک ایک بحث میں وہ آئے گی۔ تو امامت کی جب معرفت ہوئے گی کہ امام کہتے کسے ہیں، تو سب امام سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہمارا 12واں امام اگر پردے غیب میں بھی ہے تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ امام کیسا ہو، کیسا ہے، کیونکہ پہلے امام کی معرفت ہو چکی ہے۔ جب رسول اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد، یعنی کہ جس نے پہلا محمد، بیچ کا محمد، آخر بھی محمد، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی معرفت ہو گئی تب بھی اس کا مطلب کہ مولا علی کی معرفت ہو گئی۔ اس حدیث سے تو یہی لگ رہا ہے نا۔ چلیے نہیں بھی ہوئی تو مولا علی کی معرفت کر لیجیے، اگر مولا علی کی معرفت ہو گئی، مولا علی پہلے امام، تو باقی 11 امام کی تو معرفت خود بخود ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پہ دماغ یہ لگانا ہے کہ مولا علی کیسا چاہ رہے ہیں اپنی امت کے لیے، تو اگر ہمارے لیے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کیسا ہونا ہے، ایک امام کیسا ہونا چاہیے، وہ تو اللہ نے ویسے ہی بنایا ہے جیسا امت کو امام چاہیے، اللہ نے کوئی کمی نہیں کی۔ لیکن امت کو امامت کو کیسے قبول کرنا ہے، کیسے ماننا ہے، امامت کیا ہوتی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بغیر سمجھے کیونکہ عمل ہم نہیں کر سکتے، ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے سمجھ کے ہی کرنا ہے۔ اب ہم یہاں اگر 2022 میں ہیں تو میرے سامنے تو رسول اللہ تھے نہیں، اب ہمیں دیکھیے الٹا راستہ طے کرنا پڑا۔ اس کے بعد امامت کا دور شروع ہوا، صدر کی ریلت کے بعد امامت کا دور شروع ہوا۔ آج ہم لوگ یہاں سے اگر ہمیں معرفت لینا ہو امام کی اور رسول کی اور اللہ کی، تو وہ کیسے لیں، دین کو کیسے مکمل کریں، بہت خاص بات ہے یہ۔ اسی پہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم ہو ہی گیا، تھوڑی سی بات اسی کی ہے۔ اگر آج 2022 سال یہ چل رہا ہے، یہاں سے ہم چلیں، میرے سامنے ایک قرآن رکھی ہے، ایک نہج البلاغہ، اگر ہم امامت کے ذریعے نبوت اور توحید تک پہنچنا چاہیں تو کیا ممکن ہے یہ پہنچ سکتے ہیں؟ پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امامت کا کام کیا ہے، اسی سے دیکھیے امامت کی معرفت بھی ہو جائے گی کہ امام کہتے کسے ہیں۔ امام کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروانا، جو کہ وہ جملہ آپ کو یاد ہے نا امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نانا رسول اللہ کی سیرت کو رائج کر، یعنی کہ ان کی اطاعت کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کی اطاعت سے لوگوں نے منہ پھیر دیا، تو جب رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کی اطاعت سے بھی منہ پھیر دیا۔
تو امامت کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ امت سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروائے، کیونکہ امام کو ہی اللہ کی جیسی معرفت ہونی چاہیے وہ ایک امام کو ہی ہوتی ہے، رسول اللہ کی جیسی معرفت ہونی چاہیے وہ ایک امام کو ہی ہوتی ہے، ہمیں آپ کو نہیں ہوئے گی۔ تو جب ایک امام کو اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت ہوگی، اب وہ جب ہم سے اطاعت کروائے گا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تو وہ پرفیکٹ اطاعت ہوگی، کیونکہ امام اگر غلط ہوا تو اللہ کے رسول کی اطاعت غلط ہوگی، جب امام صحیح ہوگا تو اطاعت صحیح کروائے گا۔ تو اس میں جب مولا علی کی بارگاہ میں جب ہم آج جائیں گے امامت کے اس میں، تو مولا علی کا جو سب سے پہلی چیز ہے، مولا علی اگر امام ہے تو کس چیز کے امام ہے؟ دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نہ امام ہے، کسی اور چیز کے لیے تو ہے نہیں۔ رسول اللہ کا دین لے کے آئے تھے، رسول اللہ کے جانشین مولا علی۔ تو اب مولا علی بتا رہے ہیں، آج اگر ہم مولا علی کی خدمت میں جائیں، اس میں دیکھیں کہ ہم کیسے کیا کریں، تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ مولا علی کا قول ہے۔ یہ جملہ ہے، پہلا خطبہ دیکھیں گے نا، اسی میں ملے گا کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ اس کو یاد کریے، دہرائیے، دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ پھر سے پورا جملہ دہرائیے، دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ پھر دہرائیے، یہ کس کا جملہ ہے؟ مولا علی کا۔ تو یہ ہلکا جملہ ہے، ہلکا ہوگا، اس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں مولا علی کے اس جملے کو، کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، اس کو ہم نظر انداز کر دیں، کر سکتے ہیں؟ اگر کر دیں گے تو پھر دین ہی نہیں سمجھ میں آئے گا سمجھ میں۔ اس کا بھی ریلیشن تقویٰ سے ہے، اسی بات کا مولا علی کی بات کا کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ جب معرفت اللہ کی ہو جائے گی تبھی اللہ کا تقویٰ پیدا ہوگا، بغیر معرفت کے تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ ویسے ہی اگر آگ جل رہی ہے، اگر کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ آگ جلاتی ہے تو کیا وہ اپنا ہاتھ اس میں ڈالنے سے کیوں روکے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگ جو ہے ہاتھ جلاتی ہے، ہو سکتا ہے ہاتھی سے آگ پکڑ لے۔ لیکن اگر معرفت ہوگی اس کو کہ یہ آگ جلاتی ہے تو کیا وہ ہاتھ سے انگارے کو پکڑے گا؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ مولا علی نے کہا ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، تو بغیر اللہ کی معرفت کے انسان تقوی الہی نہیں اختیار کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلے آج اتنے ہی پہ انشاءاللہ باقی بات کل۔ وآخر دعوانا